إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواہ البخاری۔ محترم حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں اور اس کے تقاضے کیا ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہر امتی کا تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہ تعلق اگر محض جذباتی ہو، ایک کھوکھلا دعویٰ ہو، تو اس کا کوئی نتیجہ ہماری عملی زندگی میں ظاہر نہیں ہوگا، اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ دوسرے الفاظ میں رسالت مآب کے حقوق کیا ہیں۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کو جانچنے کے لیے کسوٹی کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنے بارے میں بھی فیصلہ کر سکیں اور لوگوں کے سامنے ان تقاضوں کو بھی واضح کر سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہمارا آپ پر پختہ اور انتہائی مضبوط ایمان ہونا چاہیے، آپ کی رسالت پر، اور الحمدللہ ہر مسلمان آپ پر ایمان رکھتا ہے، ایمان سب کے اندر موجود ہے، لیکن ایک ایسا ایمان چاہیے جو انتہائی پختہ ہو، ایک ایسا ایمان چاہیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو تسلیم کیا گیا ہو، آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کو تسلیم کیا گیا ہو۔ ایک ایمان تو وہ ہوتا ہے کہ خاندانی طور سے ایک چیز ہم کو مل گئی، ہم نے اس کو مان لیا، نسلی طور سے ایک چیز مل گئی، ہم نے اس کو مان لیا، اور ایک ایمان وہ ہوتا ہے جو پورے شرح صدر کے ساتھ ہوتا ہے، یقین کامل کے ساتھ ہوتا ہے، اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسا ایمان جو ہوتا ہے وہ عمل پر آمادہ کرتا ہے، چاہے ایمان باللہ ہو، چاہے ایمان بالرسالت ہو، چاہے ایمان بالآخرت ہو، کوئی بھی ایمان ہو۔ ایمان اگر مضبوط ہے، مستحکم ہے، شعوری ہے،
تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر اس کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک روایتی سی چیز ہے، ہم نے بس مان لیا ہے، ہم نے جس طرح سے ماننا چاہیے اس طرح سے نہیں ماننا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ پورے پختہ یقین کے ساتھ رسالت مآب پر ہمارا ایمان ہو، اس بات پر ایمان ہو کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اس بات پر یقین ہو کہ ان کی لائی ہوئی شریعت اور ان کا اسوہ حسنہ یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے، اس بات پر یقین ہو کہ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے، آپ صرف نبی نہیں ہے بلکہ آخری نبی ہے، آپ صرف رسول نہیں ہے بلکہ آخری رسول ہے، اور آپ کی جانب سے جو چیز مل جائے اس کے سامنے ہم سر تسلیم کو خم کر دیں، اس کو تسلیم کر لیں، چاہے ہماری خواہش نفس کے خلاف ہو، چاہے ہماری خاندانی روایات کے خلاف ہو، چاہے سماج کے اندر جو چیزیں رائج ہیں ان کے خلاف ہو۔ ایک مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دیں اسے لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ رسول کے منع کرنے کے باوجود بھی اگر ہم اس کام کو کرتے ہیں تو یہ کیسا ایمان بالرسالت ہے؟ رسول کے حکم کے باوجود اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ کیسی محبت رسول ہے؟ تو ایسا ایمان ہونا چاہیے جو مضبوط ہو، زندہ ہو، متحرک ہو، مستحکم ہو، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہو، جس کے اندر کوئی ریب نہ ہو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ذرہ برابر شک اور شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اگر آپ اللہ کے رسول کی کوئی بات نہیں مانتے ہیں تو آپ کو رسالت پر یقین نہیں ہے، اگر آپ کو رسالت پر یقین ہے تو آپ کو نبی کی ہر بات کو ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے۔ اتنی بات کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمائی، ٹھیک ہے تحقیق کر لیجئے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی، حدیث کی تحقیق کر لیجئے، روایت کی تحقیق کر لیجئے، لیکن جب کوئی بات ثابت ہو جائے تو وہاں سر تسلیم کو خم کر دینا چاہیے۔ تو ایسا ایمان ہونا چاہیے، یہی ایمان عمل پر ابھارتا ہے، عمل پر آمادہ کرتا ہے۔ دوسری جو بنیاد ہے وہ ہے اطاعت۔ اللہ کے رسول پر ہمارا ایمان ہے اور اللہ کا رسول اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے اللہ کی جانب سے کہتا ہے، وہ اللہ کا رسول اللہ کا نمائندہ ہے، جو کچھ کہتا ہے اللہ کی جانب سے کہتا ہے۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، کیونکہ رسول تو نمائندہ ہے، وہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا ہے، وہ سب اللہ کی جانب سے پہنچاتا ہے، وہ اللہ کا منتخب اور برگزیدہ بندہ ہے، اس کے اوپر وحی الہی نازل ہوتی ہے اور وحی کی روشنی میں جو کچھ کہتا ہے، جو حکم دیتا ہے۔ اس لیے جس طرح سے قرآن کا حکم ہمارے لیے واجب الاتباع ہے، اسی طرح سے حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت اور رسول کی بھی اطاعت۔ تو رسول کا یہ حق ہے، اور ہمارا جو تعلق ہے رسول سے، اس کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں، آپ کا حکم مانیں، آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، نہیں، تیرے رب کی قسم ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ اپنے اختلافی معاملات میں اے رسول آپ کو حکم نہ بنائیں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر اختلاف ہو گیا ہے
تو آپ رسول کو حکم بنائیں، اور اتنا ہی نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور اللہ کے رسول جو فیصلہ کر لیں اس کے خلاف دل میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، پورے اطمینان کے ساتھ اسے ماننا، اس کو تسلیم کرنا ہے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، مکمل طور سے اس کو مان لینا ہے، اطاعت کرنا ہے، سر تسلیم کو جھکا دینا ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے سلسلے میں ایک واقعہ اور ایک پس منظر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت زبیر اور ان کے پڑوسی انصاری دونوں کا کھیت ایک دوسرے کے پاس تھا، تو کھیت کی سیرابی اور سینچائی کے سلسلے میں اختلاف ہوا۔ پانی اوپر سے آتا تھا، پہلے اوپر کھیت حضرت زبیر کا تھا، اس کے بعد ان کے پڑوسی کا تھا۔ آپ کے سامنے معاملہ آیا تو آپ نے کہا حضرت زبیر سے کہ تمہارا کھیت اوپر ہے، پانی جب آئے تو پہلے اپنے پورے کھیت میں اس پانی کو پہنچا دو، پھر اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو۔ انصاری کی زبان سے ایسا نکل گیا کہ لگتا ہے کہ یہ عزیز ہیں، اس لیے ان کے حق میں آپ نے فیصلہ کر دیا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے جو بات کہی تھی وہ بات تو مصالحتاً کہی تھی، قانونی بات یہ ہے کہ جس کا کھیت اوپر ہے پہلے وہ پانی کو روکے یہاں تک کہ ٹخنوں تک پانی کھیت میں آ جائے، تب اس کے بعد پڑوسی کے لیے چھوڑے۔ پہلے جو میں نے کہا تھا وہ تو ایک مصالحت کی بات تھی، نرمی کی بات تھی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ رسول اگر کوئی فیصلہ کریں تو اس کے خلاف اپنے دل میں کوئی جذبہ نہیں رکھنا چاہیے، ہر طرح سے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ رسول عدل اور انصاف کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اہم بنیاد ہے رسالت کے تعلق سے کہ ہم آپ کی ہر بات کو مانیں، اطاعت کریں، فرما برداری کا ثبوت دیں، جو بات آپ سے مل جائے اس کو ہم تسلیم کر لیں۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جنت میں جانے کا راستہ اطاعت رسول، اللہ کے رسول کی اطاعت، جو بات اللہ کے رسول سے ثابت ہو جائے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کو ماننا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم کو خم کرنا ہے۔ ایک انصاری خاتون سے نکاح کا معاملہ ایک صاحب کا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا کہ جاؤ ان کو دیکھ لو۔ جانتے ہیں آپ اسلامی تعلیمات میں یہ ہے کہ اگر شادی ہونے والی ہے تو جس سے شادی طے ہو رہی ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، مخطوبہ کو دیکھنے کی اجازت ہے، اس کے آداب ہیں، اس کی شرائط ہیں۔ تو آپ نے اس صحابی سے کہا کہ جاؤ ان کو دیکھ لو، تو ان کے گھر گئے، ان کے والد سے کہا، تو جیسے لگا کہ ان کے والد کو کچھ ناگوار لگا۔ یہ بات اندر جو خاتون تھی انہوں نے سن لیا، تو انہوں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ اگر اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے تو بالکل جو ہے آپ ان کو دیکھنے کی اجازت دیجیے، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول کا حکم ہے تو واجب الاتباع ہے، اس کے سامنے ہم اپنے سر کو جھکائیں گے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کی جانب سے جو بات مل جائے، جو حکم مل جائے، اس کے بعد پھر کچھ نہیں۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے کوئی فیصلہ ہو جائے اور ان کو اختیار ہو کہ چاہے مانے چاہے نہ مانے۔ یہ تو ایمان کے منافی بات ہے۔
اللہ کا فیصلہ، رسول کا فیصلہ، سر جھکا دیجئے، اطاعت کیجئے، فرما برداری کیجئے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں، ہمارا جو تعلق ہے آپ کی ذات سے، اس کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے اطاعت۔ جو اللہ کے رسول سے مل جائے اس کو مانیے، واجب الاتباع ہے۔ وہ چیز جو حدیث سے ثابت ہے وہ اسی طرح سے واجب الاتباع ہے جس طرح سے کوئی چیز قرآن سے ثابت ہو۔ قرآن بھی واجب الاتباع ہے اور سنت رسول بھی واجب الاتباع۔ تو یہ دوسری جو بنیاد ہے وہ اطاعت کی بنیاد ہے، سر تسلیم کو خم کر دینے کی بنیاد ہے۔ تیسری جو بنیاد ہے وہ ہے اتباع۔ اطاعت اور اتباع میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ جو چیز قانون کی حیثیت رکھتی ہو، جو چیز لازم ہو، جس کی پیروی ضروری ہو، اس کو ماننا اطاعت ہے۔ ایک چیز واجب نہیں ہے، ایک چیز قانونی نہیں ہے، لیکن ہمارے حبیب سے ثابت ہے، اس لیے ہم آپ کی سنتوں کی بھی اتباع کریں گے۔ واجب اور لازم نہیں۔ جیسے آپ دیکھیے، ہم جو مال خرچ کرتے ہیں اس میں ایک زکوٰۃ ہے اور ایک صدقہ ہے۔ تو زکوٰۃ قانونی چیز ہے، اس کو دینا ہی دینا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ نوافل ہیں، وہ نفلی صدقات ہیں۔ تو زکوٰۃ بھی مطلوب ہے اور صدقات بھی مطلوب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمارا تعلق یہ صرف قانونی تعلق نہیں ہے، وہ تو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہ تو ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ تو ہمارے لیے اسوہ ہے۔ جو چیز ان سے مل جائے ہم اس کی اتباع کریں گے، ہم اس کی پیروی کریں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ قانونی حیثیت سے واجب ہے کہ واجب نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، اس لیے ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور قرآن مجید میں اس بات کو محبت الہی کی دلیل اور کسوٹی قرار دیا گیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو، اور اگر رسول کی اتباع کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو صرف قانونی حیثیت سے نہیں، بلکہ آگے بڑھ کر کے جو چیز اللہ کے رسول کی سنت ہے، جو آپ کا اسوہ حسنہ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس کی اتباع کرنی چاہیے، اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کا تو جذبہ اتباع اتنا زیادہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ سے مکہ جاتے تھے تو راستے میں جہاں جہاں اللہ کے رسول نے سواری سے اتر کے آرام کیا تو وہاں اتر جاتے تھے، چاہے ضرورت ہو چاہے نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول یہاں سے گزرے تھے تو یہاں اترے تھے، اللہ کے رسول یہاں بیٹھے تھے، آپ تھوڑی دیر آپ نے یہاں آرام کیا تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں اتریں، لیکن یہ ایک محبت ہے، یہ ایک جذبہ ہے، ایک تعلق ہے، ایک عقیدت ہے کہ ہمارے جو محبوب ہیں، ہمارے جو پیشوا ہیں، ہمارے جو رہنما، ہمارے جو ہادی ہیں، ہمارے جو رہبر ہیں، ہم ان کی ایک ایک چیز کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ تو اطاعت سے آگے بڑھ کر کے اتباع ہے، اور اللہ کے رسول کا یہ حق ہے کہ ہم اتباع کریں، ان کی سنتوں کو اختیار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بات کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کھانا کھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے آرام فرماتے تھے، آپ کے معمولات کیا تھے، صبح اور شام کے معمولات کیا تھے، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کے اندر اتباع کا جذبہ تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو اختیار کرتے تھے۔ تو یہ بھی حقوق رسالت میں سے ہے، یہ اطاعت سے آگے کی چیز ہے، قانونی پیروی سے آگے کی چیز ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے وہ اسوہ ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور ہمارے لیے یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے، ہمارے سامنے ایک ایسی زندگی ہے جو ہر پہلو سے کامل ہے۔ جس حیثیت سے بھی دیکھنا چاہیں، جس حیثیت سے سبق حاصل کرنا چاہیں، ایک باپ کی حیثیت سے اگر دیکھنا ہو تو حضرت فاطمہ کے باپ کو دیکھیے، ایک شوہر کی حیثیت سے اگر دیکھنا ہو
تو ازواج مطہرات کے شوہر کو دیکھیے، ایک معلم کی حیثیت سے دیکھنا ہو تو معلم انسانیت کو دیکھیے، ایک مربی کی حیثیت سے دیکھنا ہو تو مربی اعظم کو دیکھیے، ایک قائد کی حیثیت سے دیکھنا ہو تو سب سے بڑے قائد اور سپہ سالار کو دیکھیے۔ جس حیثیت سے دیکھنا چاہیں، وہ اسوہ حسنہ بھی ہے اور اسوہ کاملہ بھی ہے۔ ہر آدمی کے لیے اس میں سبق ہے، ہر آدمی کے لیے اس میں نصیحت۔ آپ زندگی کے جس میدان میں ہوں، آپ تاجر ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کو دیکھیے۔ حضرت خدیجہ کتنا متاثر ہوئیں، آپ کی تجارت، آپ کی دیانت، آپ کی امانت، آپ کا معاملہ اس سے متاثر ہوئی وہ۔ تو آپ تاجر کی حیثیت سے بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں، ایک سربراہ مملکت کی حیثیت سے دیکھنا ہو تو دیکھیے، مدینے میں جب آپ نے ریاست قائم کی، کس طرح سے اس ریاست کو آپ نے چلایا، ہر پہلو سے اسوہ کاملہ ہے، ایک مکمل زندگی ہے، سب کے لیے رہنمائی ہے، سب کے لیے سبق ہے۔ اتباع کی ضرورت ہے، اتباع کا جذبہ، سیرت کو اس پہلو سے پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس پہلو سے پڑھنا کہ کیسے ہم کو وہاں سے سبق ملے گا، کس طرح سے ہم وہاں سے نصیحت اور روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک ایک چیز میں آپ کی اتباع، ایک داعی کی حیثیت سے کیسے آپ نے دعوت کا کام کیا، کتنی تڑپ تھی آپ کے اندر، کتنی بے چینی تھی آپ کے اندر، کتنی محنت کیا آپ نے، کس طرح سے دعوت کے لیے اور دعوت کے راستے میں مشکلات کو برداشت کیا آپ نے، صبر کیا آپ نے۔ تو ہر پہلو سے اس کے اندر ہمیں سامان ملے گا، سبق ملے گا، اور مشکلات میں وہاں سے ہم کو تسلی کا سامان بھی ملے گا۔ آزمائشوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جتنی آزمائشوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوچار ہوئے، شاید ہی کوئی دوچار ہوا۔ اور آپ دیکھیں زندگی کے جو نازک لمحات ہوتے ہیں اور ایسے مرحلے جو انتہائی آزمائش کے مرحلے ہوتے ہیں، جذبات پہ قابو کرنا مشکل ہوتا ہے، ایسے مرحلوں میں کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ایمان اور استقامت کا ثبوت دیا، اس پہلو سے بھی ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ آپ کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ نے کہا کہ دل غمزدہ ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، لیکن ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو اللہ کو ناپسند۔ غم کا موقع ہے تو اس موقع پر بھی اسلامی تعلیمات ہیں، خوشی کا موقع ہے تو اس موقع پر بھی اسلامی تعلیمات ہیں۔ مکہ فتح ہو رہا ہے اور ایک فاتح کی حیثیت سے آپ جا رہے ہیں، لیکن آپ اونٹنی پہ سوار ہیں اور خاکساری اور عاجزی کا یہ عالم ہے کہ آپ کا سر کجاوے سے ٹکرا رہا ہے، کوئی غرور نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے۔ اس طرح کا موقع ہو تو آپ کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر رات میں جس طریقے سے صحابہ کرام نے صحن کعبہ میں عبادت کی ہے، وہ منظر اتنا زبردست تھا کہ اگلی صبح ہند زوجہ ابو سفیان جو اسلام کی دشمن تھی، مسلمان ہو گئی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیسے ہوا، کیسے آپ اسلام پر آمادہ ہو گئیں، تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم رات میں اس گھر میں اللہ کی جس طرح سے عبادت ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے، اور اس کی اتباع کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی پیروی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی جو بنیادیں ہیں، اس میں ایک اہم ترین بنیاد محبت ہے۔ یہ صرف ایک خشک تعلق نہیں ہے، یہ کوئی ایک قانونی تعلق نہیں ہے، ایسا تعلق ہے جس کے اندر محبت ہے، جس کے اندر عقیدت ہے۔ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہوگی تو کس سے محبت ہوگی؟ جس ذات نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اتنی اذیتیں برداشت کی، اگر اس سے محبت نہیں ہوگی تو کس سے محبت ہوگی؟ جس نے سب کچھ قربان کر دیا ہمارے لیے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اس سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق تو اہل ایمان پر ان کی اپنی ذات سے بھی زیادہ ہے، اپنی ذات سے بھی زیادہ حق نبی کا ہے، نبی کو مقدم رکھنا ہے۔ تو آپ سے گہری محبت ہونی چاہیے، آپ کی اطاعت محبت کے جذبے کے ساتھ،
آپ کی اتباع محبت کے جذبے کے ساتھ، اور اگر محبت کا دعویٰ ہے اور اطاعت نہیں ہے تو یہ منافقت ہے، اور اگر اطاعت ہے اور محبت نہیں ہے تو یہ چیز بھی قابل تسلیم نہیں ہے۔ اطاعت بھی ہو، اتباع بھی ہو، محبت بھی ہو، آپ کی ذات کے ساتھ غیر معمولی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ جس طرح سے محبت کرتے تھے وہ ہمارے لیے ایک معیار ہے۔ صحابہ کی محبتوں کو دیکھیے کہ جنگ کے مواقع پر کبھی کبھی ایسا مرحلہ آیا کہ دشمنوں کی یلغار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں ہیں اور تیر برس رہی ہے اور صحابہ آپ کے سامنے دیوار کی طرح سے کھڑے ہو گئے، ان کے جسم میں آ کر کے تیر لگ رہے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں تھے، اس لیے کہ کہیں اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ایسی محبت۔ مشرکین مکہ کا نمائندہ آیا حدیبیہ کے مقام پر بات چیت کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جب لوٹ کر کے گیا تو اس نے وہاں کے سرداروں سے کہا کہ خدا کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں لیکن محمد کے ساتھی جس طرح سے محبت کرتے ہیں محمد سے، ایسی محبت میں نے کہیں دیکھی نہیں۔ جب محمد بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، خاموشی کے ساتھ ان کی باتیں سنتے ہیں۔ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، تبرک کے طور پر اپنے بدن پہ مل لیتے ہیں۔ کہا ایسی محبت میں نے کہیں دیکھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول سے ہمارا جو تعلق ہے اس کی بنیاد ایمان ہے، اس کی بنیاد اطاعت ہے، اس کی بنیاد اتباع ہے، اور اس کی بنیاد محبت ہے۔ یہ جب چیزیں مکمل ہوتی ہیں تب ایمان بالرسالت مکمل ہوتا ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اہل ایمان کے اندر اس شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح بنیادوں پر تعلق بالرسالت کی توفیق دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی اتباع اور ان کے اطاعت کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔